آ جاؤ بے قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ دور دور بیٹھنے والے ہمارے بھائی وہ مجلس میں شریک ہو جائیں، اس لیے کہ فرشتے اس مجلس کے بارے میں خبر دیں گے، جو دور ہے ان کے بارے میں نہیں دیں گے۔ جو باہر ٹہل رہے ہیں ادھر ادھر، وہ بھی اندر آ جائیں، مجلس میں جڑ جائیں، اور ایسے بیٹھیں جیسے مجلس میں بیٹھنے کا حق ہے، سنت کے مطابق جڑ کر بیٹھیں۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ کوئی معذور ہیں جن کی پیٹھ ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے تو ادھر بھی سہارا لے کر بیٹھ سکتے ہیں، قریب میں، دور بیٹھنے کے بجائے۔ آ جاؤ دور۔ ادھر ادھر باتیں کرنے والوں کو مجمع جوڑنے والی جماعت جو ہے نا، وہ متوجہ کرے بھائی، خالی جوڑنے میں 15 منٹ لگ رہے ہیں، 6:15 ہو گئے۔ آ جاؤ قریب میں آ جاؤ۔ ایک بات طے کرو کہ انشاءاللہ جب تک دعا نہیں ہوگی اس وقت تک بیچ میں سے نہیں اٹھیں گے، کیوں بھائی بیٹھیں گے نا سب انشاءاللہ۔ دوسرے یہ طے کرو کہ اپنے فون کو بند کر دیں گے، فون جو ہے نا جتنوں کے پاس، اس کو بند کرو۔ میرا فون بھی میں بند کرتا ہوں، بند کر دیا میں، آپ بھی بند کر لو، اس لیے کہ یہ فون دشمن کا آلہ ہے جو مخلوق سے جوڑ بٹھانے اور اللہ سے توڑ بٹھانے کے لیے ہے۔ آ جاؤ، ابھی ادھر ادھر پھرنے والے بہت ساتھی ہیں، آ جاؤ قریب میں آ جاؤ۔ جو کرسی پر بیٹھ کے بیان سن رہے ہیں وہ کرسی کے ساتھ قریب میں آ سکتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھنا ہے، جیسے نماز کی صف میں خالی ہو تو کرسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ایسی مجمع میں بھی اپنی کرسی کے ساتھ آگے آ جاؤ۔ کیا فرق پڑنا ہے؟ آ جاؤ کرسی کے ساتھ آ جاؤ، جڑ جاؤ مجمع میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، محمد وعلى آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، وبالقرآن حکما واماما۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اہد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم فرج الکربۃ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حق تعالی شانہ نے ساری کامیابیاں اور کامرانیاں، ساری عزتیں، ساری شرافتیں، ساری کرامتیں، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری عنایتیں، سب کچھ چھپا رکھی ہیں صرف اور صرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقہ حیات میں۔ جو سر خرو ہونا چاہے اور سر بلند ہونا چاہے وہ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے، اللہ اسے سر خرو اور سر بلند کر دے گا۔ جو شرافت اور کرامت کا تاج پہننا چاہے وہ آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ اسے شرافت اور کرامت کا تاج عطا کر دے گا۔ جو یہ چاہے کہ عذابوں سے، بلاؤں سے، طوفانوں سے، زلزلوں سے، فسادوں سے، جنگوں سے اور ہر آسمانی سلطانی مصیبتوں سے، عذابوں سے بچ جائے تو وہ آئے اور رحمت للعالمین کی زندگی کو اپنائے، اللہ اس کی زندگی میں رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہم سب کی اور ساری دنیا کے انسانوں کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی چھپی ہوئی ہے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جتنا نبی کی زندگی سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا، اور جو جتنا اپنی نبی کی زندگی سے دور ہوگا وہ اتنا ہی کامیابی سے دونوں جہاں میں دور ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں اس آیت کے اندر ہماری کامیابی کا راز بتا دیا کہ دیکھو آج میں تم کو تمہاری کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمالیہ پہاڑ تم کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، کامیاب ہونے کے لیے فولاد کے چنے چبانے کی ضرورت نہیں، کامیاب ہونے کے لیے بہت بڑی مصیبت اور پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ کامیابی تمہارے لیے میں نے بہت آسان بہت آسان بہت آسان کر دی ہے، اور وہ راز اللہ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے میرے بندو، تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، صرف اتنا کر لو کہ تمہارے نبی نے تمہیں جو دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہارے نبی نے منع کیا اس سے رک جاؤ، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا آسان ہے۔ جو دیا اسے لے لو اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ کامیابی دینے والے اللہ کا فرمان ہے۔ بولو آسان ہے کہ نہیں ہے بھائی صاحب؟ یہ جگہ پر کرو بیٹا، ایسا دور دور نہیں بیٹھتے دین کی مجلس میں،
آپ لوگ بھی یہاں قریب میں آؤ نا یار، کوئی فرق نہیں پڑتا یار. اللہ کے راستے میں جانا ہے جاؤ، مت جانا ہے مت جاؤ، لیکن ذرا سنو تو صحیح یار. اتنی آسان کامیابی، نبی نے تمہیں جو دیا اسے لے لو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. آج امت الٹی چال چل رہی ہے. جس کو نبی نے کرنے کے لیے دیا اسے کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جس سے منع کیا وہ کر رہی ہے. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو نا یار. الٹی چال. ایک آدمی یہاں سے الٹا چل کر گھر جا سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں گڑھے میں گر جائے گا، ٹرک سے ٹکرا جائے گا. الٹا چل سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی؟ آنکھیں ادھر ہے، الٹا جا سکتا ہے؟ الٹی چال چل کر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ ارے منڈی تو ہلاؤ نا یار. ہو سکتا ہے؟ امت الٹی چال چل رہی اور چاہتی ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دے. بولو ہو سکتا ہے کیسے؟ چال الٹی چلیں اور کامیاب ہو جائیں. چلو ذرا شوق ذوق سے سنو. اس کے لیے تم کو ذرا تمہارے اندر نشاط پیدا کرتا ہوں. سب چہرے مسکرا کے وہ سست بنا کے بیٹھے کیا ہے؟ ذرا اٹھو بھائی، ادھر کدھر سو. ایک دیہاتی کا نکاح ہوا، ذرا تم کو نشاط پیدا کرتا ہوں کہ سمجھ جاؤ میری بات. جو بیوی ملی دیہاتی، وہ جو شوہر بولتا تھا اس کا الٹا کرتی تھی. جو بولے اس کا الٹا. کچھ بھی بولو اس کا الٹا کرنا اس کا کام تھا. تو بیچارہ شوہر تنگ آ گیا، یا اللہ کیا مصیبت میں ڈال دیا تو نے. جو بولو اس کا الٹا کرتی. جیسے آج امت الٹی جا رہی نا، وہ عورت الٹا کرتی تھی. اس سے چھٹکارا لینا چاہتا تھا مگر کوئی راستہ بھی نہیں تھا. ایک دن اس کے گاؤں کی ندی میں آیا فل ندی جاری. انہیں بولا آج اچھا موقع ہے اس کو ڈبا کے ختم کرنے کا. جو بولے الٹا کرتی تھی. آج کر الٹا. نکلتے وقت بولا کہ میں ندی کے پار کے کھیت پہ جا رہا ہوں، کسی طرح تیر کر. ندی پر ہے، وہ اللہ کی بندی، میرا توشہ لے کر مت آنا کھیت پر. تو جو بولے اس کا الٹا. بولے اچھا. توشہ لی، ندی کے پاس آئی، بولے نہیں آنا، آ کے بتاتی ہوں. اتری تو بہنے لگی. انہیں بھی ندی کے پار ادھر کھیت کو نہیں گیا، ادھر ہی پھر رہا تھا. لوگ بول کے وہ لوگ دیکھے اور بولنے لگا رہے تیری بیوی بہہ جا رہی، مر جائیں گی، بھاگ ادھر جا رہا ہے جدھر پانی جا رہا نا ادھر. ہو سکتا ہے کسی جھاڑ کو پکڑ لے، کسی پتھر پہاڑ پہ چڑھ جائے، ادھر بہہ رہی مرے گی. اب لوگوں نے کہا ادھر بہہ رہی ہے، تو ادھر جا کر اس کو دیکھنے کے بجائے الٹا بھاگنے لگا. ادھر انہیں بہہ رہی تو یہ کدھر بھاگ رہا تھا؟ ادھر بھاگ رہا تھا. لوگ بول رہے بیوقوف، ادھر بہہ رہی ہے ادھر کیوں جا رہا ہے؟ تو بولے تم کو نہیں معلوم، زندگی میں گزارتا ہوں، جو بولے اس کا الٹا کرتی تھی. تو میرا یقین ہے کہ جا رہی ادھر ہے لیکن مر کے ادھر سے نکلیں گی بیٹی الٹا. امت کا ایسا حال ہے. ذرا ہوشیار ہو نا تم لوگ. بہت ہی سست بن کے منہ بنا کے بیٹھے تو ہوشیار کر رہا ہوں میں. ادھر بہہ رہی لیکن مر کے ادھر سے نکلیں گی الٹی. امت کا حال الٹا ہے. جو کرو بولے ہے تیار. اللہ کے نبی نے امت کو کیا دیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے بعد تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر میری امت ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، ہدایت پر استقامت سے جمے گی، ہمیشہ شاداب و کامیاب ہوگی۔ گمراہ نہیں ہوگی تو ہدایت پر قائم رہے گی۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہارے نبی نے جو دیا تم اسے پکڑ لو۔ اور نبی فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری امت اگر ان دو چیزوں پر پابندی کر لے گی اور پکڑ لے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہر جمعے کو خطیب سے سنتے ہیں اصدق الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے سچی پکی بات وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیوں بھائی سنتے کہ نہیں سنتے؟ بھائی سارے تجربے ہمارے ہی بیان میں ہیں کیا یار؟ اچھا ہی چل رہا تھا کیا؟ جو کرنا ہے جلدی کرو، اعتدال پہ لا دو اس کو کہ میری آواز کان بھیری کی طرح بھی نہ پڑے۔ پہلے پہاڑی آواز ہے، پہاڑوں میں رہتا ہوں، جنگل میں، عادل آباد میں۔ میں تمہارے درمیان میں کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ماں باپ کا حق ہے، اہل و عیال کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، کیوں بے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کتاب اللہ کا حق ہے، اللہ کی کتاب کا حق ہے، اللہ کے نبی کا بھی حق ہے۔ اس ملک کے ایک بہت بڑے مفتی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نے ایک کتاب لکھی، حقوق النبی، 35-36 حق بتائے امت کو نبی کے۔ ایسی اللہ کی کتاب کا بھی حق ہے، اس کے حق کو ادا کرنا، اسے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر یقین لاؤ، یقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس پر ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا، جو شک کرا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا بھائیو؟ قرآن کے 30 پاروں پر یقین لاؤ، 30 پاروں میں 114 صورتیں ہیں، اس پر یقین لاؤ۔ 114 صورتوں میں 564 رکوع ہیں، اس پر یقین لاؤ۔ 564 رکوع میں 6666 آیتیں ہیں، اس پر یقین لاؤ۔ اور 6066 آیتوں میں لاکھوں الفاظ ہیں، اس پر یقین لاؤ۔ ہر لفظ کے زیر و زبر پر یقین لاؤ۔ اس کتاب پر یقین لاؤ۔ سارا باطل آج اس کوشش میں ہے کہ امت کا یقین قرآن سے ہٹ جائے اور امت قرآن میں شک کرنے لگے تو خود بخود دین سے نکل جائیں گے۔ باطل کی محنت یہ ہے کہ قرآن میں شک پیدا کر دو، اور نبی کی محنت یہ ہے کہ قرآن پر یقین لاؤ۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، معمولی بات ہے کہ
کلام الہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر یقین عطا فرما دے۔ ہر جمعہ کو خطیب سے سنتے ہیں خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سراپا خیر بنایا ہے۔ دنیا کے ہر خیر میں شر چھپا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک سراپا خیر ہی خیر ہے۔ جو اپنائے گا وہ چمک جائے گا۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت تجوید سے، ترتیل سے صحیح ہمیشہ کرو اور روزانہ کرو۔ قرآن کی تلاوت رمضان ٹو رمضان ہے یا کسی کی موت ٹو موت ہے؟ نہیں، قرآن کو روز پڑھو، ہمیشہ پڑھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک رات میں ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام شافعی 2 قرآن پڑھتے تھے۔ جو اللہ کے کلام کو نہیں پڑھ سکتا تو وہ اللہ کا کام کر سکتا کیا؟ کلام الہی میں اللہ کا کام چھپا ہوا ہے۔ سارے نبیوں کے واقعات ہیں کہ جس نبی کی امت نے جتنا مانا وہ کیسے چمک گئی، اور جس نبی کی امت نے اپنے نبی کی نہیں مانی تو وہ کیسے ہلاک ہو گئی۔ قوم نوح کیسے ہلاک ہو گئی۔ نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ مان لو میری بات کو، اللہ کی توحید کو اور میری رسالت کو، تو امت مذاق اڑا رہی ہے اور اس سے بڑھ کر پتھر مار رہی ہے، اور اتنے پتھر کے نبی پتھر میں دب گئے اور پتھر مار رہی ہے، اور دب گئے اور پتھر کا پہاڑ بن گیا نیچے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، حضرت نوح کو پتھروں سے نکالتے، ان کے زخموں پہ اپنا پر ملتے، پھر نبی یہی دعوت دیتے نوح علیہ السلام۔ 950 برس دعوت دی امت کو، مانتی نہیں۔ اب دعا کی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ، کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو مذاق اڑا رہے ہیں کہ زمین پہ کشتی چلائیں گے۔ کشتی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کو بٹھاؤ اور جانوروں کا ہر ایک جوڑا اس میں ڈالو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اگر بکری کا جوڑا ڈالا، کیا ہوا بھائی بیٹھو نا، فون لے جا رہا۔ اب بھی ایک صاحب فون پکڑ کے اٹھے وہاں گئے، دیکھ رہا ہوں میں، فون لے جاتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ کی بات میں بے چین نہیں رہنا آدمی، سکون سے سننا اللہ کی بات۔ جا کے کیا کریں گے، کہاں تک جائیں گے؟ وہ مجذوب کا قصہ ہے، ہارون رشید نے تاج دے دیا مجذوب کو۔ ایک چور اچکے نے دیکھ لیا، ارے وہ مجذوب کو اتنا قیمتی سونے چاندی ہیرے جواہر کا تاج لینے کو جگہ نہیں تو دامن میں ڈال کے لے جا رہے۔ نے بولا یہ تو مجذوب، ان کے پاس سے مارنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا ان کی نظر ہٹی کہ تاج لے کے بھاگا، اور بھاگ رہا لوگ بول رہے کہ مجذوب تمہارا تاج لے کے ادھر بھاگ رہا، تو مجذوب ادھر بھاگ رہے الٹا۔ ارے لوگ بولے صحیح مجذوب ہے،
ارے ادھر جاؤ مل جاتا، کوئی بھی پکڑتے اس کو، ادھر بھاگ رہے، بھاگتے 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 جا کے قبرستان میں شہر کے بیٹھ گئے ٹیکا لگا کے. لوگ آئے بولے مجذوب وہ تاج لے کے اتنا قیمتی ادھر بھاگا، تم یہاں آ کے بیٹھ گئے. تو حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھاگنے دو، کتنا بھاگے گا، ایک دن یہاں آئے گا جب پکڑ لوں گا. بولے اس کو آتے نہیں آتے ایک دن، یہ جتنے اٹھ کے جانے والے ہیں نا وہ بھی ایک دن آنے والے ہیں. اس سے پہلے آ جاؤ بھائی، پلٹ کے آ جاؤ، فون اٹھایا بات کر لیے تو آ جاؤ. اتنے دنوں تک ہم انتظار نہیں کر سکتے. وہ مجذوب تھے، انہوں انتظار کرے وہاں پہ. قرآن پاک کی تلاوت ہر مرد و عورت پر واجب ہے، واجب ہے. تجوید سے صحیح تلاوت، مجہول نہیں، صحیح قرآن کا پڑھنا ہر ایک پہ واجب ہے. روز پڑھنا، مردوں پر، عورتوں پر، بچوں پر. 3 دن ایک بچہ مکتب کو نہیں گیا قرآن پڑھنے کے لیے تو اس کو ماں مار رہی ہے لکڑی سے. وہ مار اور وہ خیخے لگا رہا اور ماری، پھر ہنس رہا. بولے پاگل ہو گیا، اتنی زور سے مار رہی ہوں اور ہنس رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ مار کی تکلیف تو ہو رہی مگر خوشی بھی ہو رہی. بولے کائے کی خوشی ہو رہی؟ بولے 3 دن قرآن نہیں پڑھا تو اتنی مار پڑ رہی ہے. میری اماں میں دیکھ رہا ہوں تو 3 سال سے نہیں پڑھی قرآن، تو اللہ تجھے کیسے مارے گا اس پہ خوش ہو رہا ہوں میں. تیری پٹائی کیسے ہوگی؟ بچوں کو تو پیٹ نہیں، خود پڑھتے کیا؟ روزانہ 1 سپارہ پڑھنا تو بہت ضروری ہے تاکہ مہینے میں قرآن ہو جائے. حافظ ہے تو کم سے کم روزانہ 3 پارے دیکھ کر کہ 10 دن میں قرآن ختم کریں. آج تبلیغ میں لگ کر بھی امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن سے وابستہ نہیں ہوا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، مولانا سعد صاحب مدث اللہ علی، کہ ہر گھر میں روزانہ قرآن کی تجوید کا حلقہ لگاؤ تعلیم سے پہلے، کہ ہر مسلمان کا گھر اور اس گھر کے ہر مرد و عورت، ہر بچے بڑے قرآن سے وابستہ ہو جائیں. بولو ہے کہ نہیں حلقہ لگانا؟ ہماری ناکامی کی وجہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا، 2 سال مالٹا کی جیل میں تھے. جنگ کی تھی ان سے وہاں پہ میدان میں. جب آزاد ہوئے تو سب سے پہلا بیان شیخ الہند کا، کہنے لگے میں 2 سال سے قید میں یہ سوچتا رہا کہ یہ مسلمانوں کی ذلت کیوں ہے اور مسلمان دشمن سے پسپا کیوں ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو کیوں پیسا جا رہا ہے، کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کہیں کیوں مصیبتوں سے دوچار ہو رہے ہیں. 2 سال یہی سوچتا رہا. بہت بڑے اللہ والے تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا 2 سال سوچنے کے بعد اللہ نے مجھ پر یہ بات کھولی کہ یہ امت مسلمان آج قرآن سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس لیے ذلت میں پڑے ہیں. صحابہ کی زندگی میں قرآن تھا. جو زندگی میں لانا دور کی بات ہے، پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اتنا بولنے کے باوجود بھی اس مجمع میں بیٹھنے والے میں اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں. کیا میرا قرآن سے تعلق ہے؟ روز پڑھتا ہوں میں قرآن. بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچیں. نبی فرما رہے ہیں جو قرآن کو پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. نبی کا فرمان ہے.
بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. گھر میں بھی قرآن کے تجوید کے حلقے لگائیں گے ہر تعلیم میں انشاءاللہ. صحابہ زندگی میں قرآن کڑے ہوئے تھے اور ہم قرآن پڑھے ہوئے. ان کی آنکھوں کا قرآن آنکھوں میں تھا، ان کے کانوں کا قرآن کانوں میں تھا، ان کی زندگی کا قرآن ان کی زندگی میں تھا، ان کی تجارت کا قرآن تجارت میں تھا، ان کی حکومت کا قرآن حکومت میں تھا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو عیسائی بادشاہ نے قید کر دیا، اور ایک عیسائی نوجوان لڑکی کو نیم برہنہ ان کے کمرے میں سور کا گوشت اور شراب دے کر بھیجا. کمرہ باہر سے بند، اندر اکیلا نوجوان عبداللہ ابن، اور لڑکی کو سمجھا دیا کہ ذرا ہاتھ بڑھائے تو اس کے ساتھ زنا کر لینا، دے دینا اپنا سب کچھ، اور پھر شراب پلانا، اور پھر سور کا گوشت کھلانا مسلمان کو. 3 دن گزر گئے، 72 گھنٹے. اس عورت نے دروازہ کھلایا اور بادشاہ کے دربار میں جا کر کہنے لگی کہ تم نے کسی انسان کے ساتھ مجھے چھوڑا تھا یا پتھر کے بت کے ساتھ؟ کیا گوشت کھلاتی سور کا، کیا شراب پلاتی، کیا زنا کرتی؟ آج 3 دن ہو گئے. اس اللہ کے بندے نے زمین سے اوپر نگاہ نہیں اٹھائی ہے. ان کی آنکھوں کا قرآن آنکھوں میں تھا. تم کو میرے کو بازار میں چھوڑ دیے، کہاں رہتی نگاہ؟ دیکھ لو. ان کی تجارت کا قرآن تجارت میں تھا. ایک صحابی کے پاس کپڑا بیچنے کے لیے ایک آئے اور کہا کہ حضرت یہ کپڑا ہے، اس کو 100 دینار میں خرید لو. کتنے دینار میں؟ کہنے لگے نہیں میں اس کو 200 میں خریدوں گا. تو بیچنے والا بولا بھائی 200 میں خرید لو. پھر کپڑا دیکھا، بولے نہیں میں اس کو 300 میں خریدوں گا. جو ان کا غلام اور نوکر کپڑے والے کو لایا تھا وہ پریشان ہے کہ وہ انہیں 100 میں دینے کو تیار ہے. کہ بولے نہیں میں 400 میں خریدوں گا. نہیں میں اس کو 500 میں. پھر دوست سے فرمایا میں اس کو 600 میں لوں گا. انہیں بولا کہ بھائی جو آپ کی مرضی ہے دے دو صاحب، میں تو 100 میں بیچ رہا تھا. تو 600 درہم دے دیے. تو چلے گا. غلام نے کہا کہ جب وہ 100 پر تیار تھا تو 600 کیوں دیے؟ کہنے لگے یہ کپڑا بہت قیمتی ہے، یہ 100 کی قیمت کا نہیں ہے، یہ تو 600 کی قیمت کا ہے. ایک تجارت اس سے ہوتی ہے کہ 100 دے کر 600 میں بیچنا تھا، اور ایک تجارت میں نے اللہ سے کی ہے کہ 600 دے کر میں نے تجارت اللہ سے کی ہے. تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ جیسے قرآن کلام الہی ہے ایسے ہی فرمان الہی ہے. آرڈر، حکومت کے آرڈر اور بادشاہوں کے فرمان پڑھ کر بازو رکھنے کو ہوتے ہیں یا عمل کرنے کو ہوتے ہیں؟ ارے بولو نا. حکومت نے آرڈر نکالا تو پڑھ کے بازو رکھتے کہ عمل کرتے؟ اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. اور جو بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کا کلام اور فرمان ہے، عمل ہو رہا اس پر؟ ارے بولو نا. پھر کیسے کامیاب ہوں گے؟ فرمایا 2 سال سوچا تو یہ پتہ چلا کہ امت قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. ان کی ذلت کا سبب یہ ہے. صحابہ کی زندگی میں قرآن آیا تو وہ اوج ثریا پر چلے گئے تھے.
اور ہماری زندگی سے قرآن نکل گیا تو ہم عزت کی چوٹی سے نکل کر ذلت کی گھاٹی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ان دو وجہ سے دشمن انہیں پسپا کر رہا ہے، ذلیل ہو رہے ہیں۔ جیسے کلام الہی ہے ایسے ہی فرمان الہی ہے، اس پر عمل کرو، قرآن پر۔ جو آیتیں آپ کی طرف متوجہ ہیں اس پر عمل کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محقق نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، علامہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کل میدان قیامت میں عرش کے نیچے قرآن لٹکایا جائے گا۔ آج اللہ نے مجھے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کل اللہ قرآن کو آنکھیں دے گا۔ کس کو دے گا؟ قرآن دیکھے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں زبان دی ہے، کل اللہ قرآن کو زبان دے گا، گویائی دے گا، قرآن بات کرے گا۔ پورے میدان قیامت میں دیکھ کر چن چن کر لوگوں کو جمع کر کے لائے گا اور اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرے گا کہ اے اللہ، یہ لوگ ہیں تیرے بندے جنہوں نے مجھے سن کر چھوڑ دیا، پڑھ کر چھوڑ دیا اور زندگی میں میرے پہ عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندو، آج میرا کلام ہی تمہارے خلاف دعوے دار ہے۔ حکم ہوگا فرشتوں کے جاؤ ان کی کتاب زندگی لاؤ، ہمارا عمل نامہ۔ ایک طرف میری تمہاری کتاب زندگی کو لایا جائے گا اور دوسری طرف کتاب الہی ہوگی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ کتاب الہی میں اللہ کے حکموں کو دیکھو، ان کی کتاب زندگی میں اس حکم پر عمل کو دیکھو۔ کیا ہوگا اس دن قیامت میں؟ علماء فرماتے ہیں کہ صرف نماز کے بارے میں 700 سے زیادہ آیتیں بالواسطہ بلا واسطہ نماز کے حکم کی ہے۔ کسی نے رمضان میں الف لام میم سے والناس تک قرآن سنا تو اللہ تعالیٰ 700 مرتبہ کہہ رہے ہیں میرے بندے نماز، میرے بندے نماز، میرے بندے نماز۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ تم 7 مرتبہ اپنے بیٹے کو کچھ بولے، انہیں نہیں سنا، کیا کرتے؟ خالی پانی پلاؤ، بولے کھیل رہا، پھر بولے ارے بیٹا پانی پلانا، پھر اپنے کام میں وہ پانی پلانا، ادھر سے اماں سن کے اٹھ کے آ گئے اور بیٹے کا کان پکڑ کے بھیرا ہے، کیا بول رہے تیرے ابا؟ اماں آئے تو بابا بھی آ گئے، بولے کس کے گھر میں رہ رہا، کس کے کپڑے پہن رہا، کس کا کھانا کھا رہا، پانی پلاؤ بولے تو نہیں پلاتا۔ اگر خدا نہ خواستہ بی پی پیشنٹ ہے تو کتنے ہاتھاں لاتاں بھی مار دے گا، پانی نہیں پلاتا میرے کو، غصے میں آئے گا، بلاتا کہ نہیں آتا۔ 3 مرتبہ بابا بلائے تو نہیں گئے تو یہ حال، اور 700 مرتبہ اللہ بلا رہے اور نہیں گئے تو؟ کل میدان قیامت میں جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو ایک جہنمی چلائے گا اللہ بھوک، اللہ بھوک، اللہ بھوک۔ اللہ کے سچے نبی کہتے ہیں 500 برس تک اللہ جواب نہیں دیں گے، اللہ بھوک، اللہ بھوک۔ 500 برس تک اللہ تعالیٰ کہیں گے میں بھی روزانہ 5 مرتبہ بلاتا تھا، میرا مؤذن آواز دیتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو سنتا نہیں تھا، آج میں تیری نہیں سنتا۔ دنیا میں میرے بندے تیرے گھر گھر آ کر بلاتے تھے آؤ اجتماع میں، ان کی سنتا نہیں تھا۔
تیری دکان، تیرا مکان، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرے دوست، تیرا عیش. ایک دن پلٹ کے اجتماع کا کے میدان کو دیکھنے کو تیار نہیں تھا تو میرے بندے بھی بلاتے تھے تیرے کو. آج پکار میں نہیں سنتا تیری. اللہ بھوک، اللہ بھوک. اللہ تعالیٰ غصے میں فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس ظالم کو زخم کا پھل دے دو. جیسے دنیا میں چپل سینڈ ہوتی نا، کانٹے دار پھل، کبھی جنگلوں میں دیکھے ہوں گے. وہ زخم کا پھل تو بہت موٹے کانٹوں کا ہوگا. بھوک کی حالت میں وہ منہ میں پھل ڈالے گا اور کانٹے حلق میں اٹک کر نیچے سے اوپر سے نکل جائے. آج اللہ بلا رہے تو مسجد کو فجر میں آنے کو تیار نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو کہ اس سال کتنی فجر کی نمازیں ہم نے قضا کی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ توبہ کی توفیق دے دے. سچ کہہ رہا ہوں، تم دیکھ لو کتنی نمازیں قضا کر دی فجر کی. اب پانی کی ضرورت پڑے گی. اب چلائے گا اللہ پانی، اللہ پانی، اللہ پانی، اللہ پانی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بلاتا تھا، میری آواز پہ آیا کیا؟ کبھی آیا؟ آنے کو تیار تھا کبھی؟ قرآن میں 700 مرتبہ بلایا، مہینے میں 150 مرتبہ بلایا، آیا کہ کبھی؟ آج میں تیری نہیں سنتا. جا پکار لے. اللہ کے سچے نبی کہتے ہیں 500 برس گزر جائیں گے، اللہ پانی، اللہ پانی. اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. اور 500 برس کے بعد اللہ تعالیٰ غصے میں آ کر کہیں گے کہ فرشتوں اس کو جہنم میں کھولتا ہوا پانی دے دو. پیاس کی شدت میں وہ پانی کو اپنے ہونٹوں سے لگائے گا. پہلے گھونٹ پر اوپر کا ہونٹ جل کر تالو تک آ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ جل کر اس کی ناف تک آ جائے گا. جو نماز کو نہیں آ رہے نا، میں بلاتا تھا، آتے تھے کیا؟ اس لیے قرآن پر عمل کرو. جن کی کتاب زندگی کتاب الہی کے مطابق ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں ان کو جنت میں داخل کر دو. اور جن کی کتاب زندگی کتاب الہی کے موافق نہیں، وہاں کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں کچھ کر کے بیٹھے ہیں. جمعہ جمعہ لکھا ہوا ہے، عید عید لکھا ہوا ہے. جن کی کتاب زندگی کتاب الہی کے مطابق نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، بندوں سے کہیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندو، میرے کلام کا دعویٰ تم پر سچ نکلا، کیا کیا تم نے دنیا میں میرے قرآن کو چھوڑ کر؟ فرشتوں ان کمبختوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو. یہ حکم ہوگا اللہ کا. میری تمہاری اللہ حفاظت فرمائے. نیت کرو کہ قرآن پر عمل کریں گے. یہ راستہ قرآن پر عمل کرنے کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا نور بھر دیا. خدائے پاک کی قسم، آسمانوں پر چمکتا ہوا سورج جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اس سورج کے دائیں طرف ایسے 500 سورج لگا دو، اس کے بائیں طرف ایسے 500 سورج لگا دو. 1000 سورج کی روشنی سے یہ جہاں جتنا جگمگائے گا، اللہ کی قسم ایک آیت کے نور یہ 1000 سورجوں سے زیادہ ہے. اتنا بڑا نور ہے اللہ نے. جو ہزاروں سورج مل کر کسی اندھے دل کو ہدایت نہیں دے سکتے. بولو کوئی سورج کسی کو کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ ایک آیت ہزاروں کو ہدایت تک لا سکتی ہے. بولو لا سکتی ہے کہ نہیں لا سکتی؟ حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے. سردار ڈاکہ ڈالنے ایک علاقے میں گئے. چیلے چپاٹوں سے کہا کہ کوئی بڑا محل ہے تو میں بھی جاؤں گا.
آ کے اطلاع دی کہ حضور سردار یہ بہت بڑا محل ہے. جا کر اس محل کی دیوار میں سے اندر کودے اور آگے بڑھ رہے تھے چوری کے ارادے سے. اس صحن میں دوسروں کے گھر کی دیوار تھی. بعض دفعہ صحن اپنا ہوتا ہے، دوسروں کی دیوار ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس میں ایک روشن دان تھا. اس رات گئے کوئی اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. فضیل ابن عیاض آگے بڑھے، کانوں میں آیت کی آواز آئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم. پیر رک گئے، ادھر کان لگایا، پھر اس اللہ کے بندے نے پڑھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے. پلٹ گئے، دیوار پھاندی، رو رہے تھے، چلا رہے تھے کہ اللہ وقت آ گیا، میرا دل تیرے خوف سے کانپ گیا. چیلے چپاٹے مال چرا کر لائے تو بولے جس گھر سے لائے تو وہیں ڈال دو. ارے بولے سردار تم نے تو کہا تھا لانے کو. کہنے لگے میں نے کہا تھا واپس ڈالنے کو، اب ڈال دو جا کر. اب تمہارا میرا راستہ الگ ہے، میں نے توبہ کر لی ہے. ایک آیت قرآن کی فضیل ابن عیاض اور ڈاکو کے سارے چیلوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی. اللہ نے اتنا نور چھپا رکھا ہے. بولو قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو سارے عالم میں پہنچاؤ. کیا کرو؟ قرآن کا پیغام. جان اپنی، مال اپنا، صلاحیت اپنی، اور پیغام قرآنی کو ساری دنیا میں پھیلانا، یہ قرآن کو پکڑنا ہے. ہم دنیا میں مال دولت کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں حکومت اور بادشاہت کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں عورتوں اور عیش کے لیے نہیں آئے. مشرکین مکہ نے یہ تینوں چیزیں ہمارے نبی کو پیش کی تھی. ابو طالب کے گھر سارے سرداران مشرکین جمع ہوئے، کہنے لگے ابو طالب اپنے بھتیجے کو بلاؤ، آج ہم سمجھوتا کرنے کے لیے آئے. کیا کرنے آئے؟ حضور تشریف لائے. سارے سرداروں نے مل کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کا مقصد دولت ہے، تو ہم سارے سردار اپنی ساری دولت جمع کریں گے اور آپ اس کو لے لینا. مکے میں آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوگا. دولت کو پیش کیا گیا. اور پھر ان قریش کے مشرکین کے سرداروں نے کہا کہ آپ کی اس دعوت کا مقصد اگر حکومت اور حکمرانی ہے تو ہم سب سردار مل کر آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے. آپ سرداروں کے سردار، حکومت آپ کی چلے گی، دعوت چھوڑ دو. حضور خاموش ہیں. پھر ان مشرکین کے سرداروں نے کہا کہ آپ کی دعوت کا مقصد عیش اور عورت ہے، تو ہم ساری بیٹیاں اور بہنیں جمع کر دیں گے، جتنوں سے چاہے نکاح کر لو آپ. اب اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، دولت، حکومت، عورت جو تمہارے بس میں ہے وہ دے دیتے ہیں. اب میری بات سنو کہ تم ایسا کرو کہ آسمان پر چڑھ جاؤ جو تمہارے بس میں نہیں ہے، اور سورج اور چاند کو توڑ لاؤ جو تمہارے بس میں نہیں ہے. یہ بھی تم کر لو، اور میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو. تو اللہ کی قسم یہ دعوت میں چھوڑ نہیں سکتا
یا تو دنیا اسلام لائے گی یا میں دنیا سے واپس ہو جاؤں. اور قیامت تک کے لیے سارے باطل کو اللہ کے نبی نے جواب دے دیا ہماری طرف سے کہ ہماری دعوت کا مقصد دولت نہیں ہے، عورت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اجتماع میں جو کچھ ہو رہا ہے دولت کے لیے، حکومت کے لیے، عورت کے لیے، صرف اللہ کے لیے. ساری باطل کو قیامت تک کے لیے جواب دے دیا پوری امت کی طرف سے کہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر سال حج پر حاجی کو بلا کر بیت اللہ پر ایمان اور یقین کو یاد دلاتے ہیں، اور حاجیوں سے یہ مطالبہ ہے کہ پورے دنیا کے حاجی ساری دنیا میں جا کر میری یہ قدرت بتاؤ کہ اللہ نے مکے میں کیسی قدرت کو ظاہر کیا. اور ہر حاجی سے مطالبہ ہے کہ جیسے تم نے مکے میں میرے گھر کو بھرا بھرا دیکھا، ذرا دیر ہو جائے تو پھر سڑک پہ نماز پڑھنا پڑتا ہے. بولو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ جو حاجی صاحبان ہیں وہ جانتے ہیں دیر سے جا سکتے کیا؟ گھنٹہ بھر پہلے جاؤ تو اندر جگہ ملتی تھی. وہ حاجی صاحب اپنے گھر لوٹو گے تو جیسے یہ میرا گھر، تمہارے اطراف کی ہر مسجد میرا گھر، اب کسی مسجد کو ویران مت ہونے دینا، اس گھر کی طرح اس مسجد کو بھرو، یہ محنت کرو. ہر حاجی کی ذمہ داری ہے. مکے کی اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، چیزوں کے بغیر چیزوں کا بنانا. بلبلہ پھوٹا، زمین ظاہر ہوئی، پہلے مکے کی زمین بچھائی، پھر اس کو کھینچ کر ساری دنیا کی زمین بچھائی. ساری دنیا ماڈل دیکھ کر ماڈل بناتی ہے. وہ اللہ وہ بدیع السماوات والارض ہے کہ زمین کے بغیر زمین، اور آسمان کے بغیر آسمان، اور چاند و سورج کے بغیر چاند و سورج، اور پانی کے بغیر پانی، اور ہوا کے بغیر ہوا، شجر کے بغیر شجر، اور حجر کے بغیر حجر. بولو اللہ نے ماڈل دیکھا تھا؟ اللہ کی قدرت ہے، پہلی مرتبہ قدرت کا مظاہرہ. یقین لاؤ اللہ پر، اللہ ایسی قدرت والا ہے. دوسرا مظاہرہ اس وقت میں ہوا جب ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکے پر حملہ کیا اور بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا. ارے بولو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ روزانہ پڑھتے نا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا، کیا کرنے کے لیے؟ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے. ابرہہ نے یمن میں بیت ابرہہ بنایا اور اعلان کیا کہ آنے جانے کا خرچہ ہمارا، کھانے کا خرچہ ہمارا، آؤ بیت ابرہہ کا طواف کرو. کوئی نہیں آتا تھا. آج بھی بہت سے لوگ بولے آنے جانے کا خرچہ ہمارا، آؤ ہماری بات سنو. آج بھی بول رہے لوگ، ابرہہ بھی بولتا تھا. اس نے کہا کہ جب تک بیت اللہ نہیں ڈھاؤں گا اس وقت تک بیت ابرہہ کا طواف کرنے کوئی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہمارے نبی جی
آپ نے دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے اس سے بڑے بڑے جانور نہیں لائے اللہ نے، چھوٹی چھوٹی چوڑی لائی۔ کتنی چھوٹی چوڑی، ابابیل، جو چوڑی ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی دبلی ہوتی، وہ رات میں پھرتے رہتے تھے، اس کو دیکھو پکڑ کے۔ اتنی چھوٹی چوڑی اور اتنے بڑے ہاتھیوں کے مقابلے میں اللہ نے ڈالی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس چوڑی کے چونچ میں کنکر، اس کے پنجوں میں کنکر، اوپر اڑتی اور کنکر چھوڑتی تو سپاہی کے سر پر کنکر گرتا تو ہاتھی کے پیٹ سے نکلتا، سپاہی بھی مرا اور ہاتھی بھی مرا۔ بم! اللہ کی قدرت ہے، قرآن میں ہے۔ اے ہمارے نبی جی، کعصف معقول، ہم نے ان ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، بیکار بھوسا، سب کو ختم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ باطل طاقتوں کو پاش پاش کرنا اللہ کی قدرت میں ہے۔ بولا ہے کہ نہیں؟ جس اللہ نے پہلی مرتبہ ابرہہ کے باطل کو توڑا، وہ اللہ ریٹائرڈ نہیں ہوا، وہ اللہ کی قدرت آج بھی وہی ہے، وہ آج کے زمانے کے باطل کو بھی پاش پاش کر سکتا ہے، لیکن کوئی عبد المطلب جیسا ایمان لائے، حضور کے دادا جان جیسا۔ اونٹ لے گئے، اونٹ واپس کرو میرے۔ ارے بولے تم کیسے سردار ہے یار، میں تو بیت اللہ ڈھانے آیا، تم اونٹ کی فکر کر رہے؟ بولے اونٹ میرے ہیں، میں فکر کر رہا ہوں۔ وہ بیت اللہ جس کا ہے نا، وہ اس کو اپنے گھر کو بچانے کی خود فکر کر لے گا، بیت اللہ والا۔ باطل طاقتوں کو پاش پاش کرنا آج بھی اللہ کر سکتا ہے۔ اور تیسری مرتبہ اللہ نے قدرت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی بچوں کو اس بے آب و گیا وادی میں ڈال دو۔ مکے کی اس سرزمین پر حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام۔ کوئی غمگسار نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کھانے کا کوئی دانہ نہ اگے ایسا پتھر، پانی کا کوئی خطرہ نہ نکلے ایسی زمین۔ آج بھی حاجی صاحبان جن بلڈنگوں میں رہتے ہیں، باہر سے پانی لا کر اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ آج بھی۔ اماں جان پر پہلی رات کیسی گزری ہوگی، کالی کالی رات، کالی کالی پہاڑیاں، چھوٹا سا بچہ خود ناتوان اور ان سے زیادہ ناتوان بچہ گود میں 6 مہینے کا۔ بولا اماں کو بچا سکتا ہے کہ 6 مہینے کا؟ لیکن اللہ کے حکم پر پڑ گئی اور حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر چھوڑ دیا۔ میری بات یاد رکھو اور لکھنا ہو تو لکھ لو، جب جب اللہ کا کوئی بندہ اور اللہ کی کوئی بندی اپنی طبیعت کے خلاف میں اللہ کے حکم کو پورا کر دیں گے تو اللہ ظاہر کے خلاف میں اپنی مددوں کو اتار کے دکھا دیں گے۔ عقل نہ مانے، ایسی مدد اللہ کی آئے گی۔ چھوٹا سا بچہ، اس کی ایڑیاں روئی کے گالوں سے بھی نرم ہوتی۔ کبھی دیکھنا 6 مہینے کے بچے کی ایڑی کو، اپنے نہیں دیکھ سکتے تو ناتے پوتی کو دیکھ سکتے، 6 مہینے کے بچے کی نرم ہوتی۔ اب وہ پتھریلی زمین پر روئے، ایڑی رگڑے، ہونٹوں پر پپڑی، زبان پر کانٹے، بھوک اور پیاس کی شدت میں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ پتھریلی زمین پر چھوٹے سے بچے کی نرم ایڑیاں رگڑی جائیں تو ایڑیوں سے خون رسنا چاہیے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط؟
لیکن جب طبیعت کے خلاف میں اماں ہاجرہ نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا تو اللہ نے ظاہر کے خلاف میں مدد کو اتار دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے خون نہیں نکلا، اللہ نے پتھر سے زمزم کو ابال دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. مانو اللہ کی قدرت کو، کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. دنیا سے بھیک مت مانگو، اللہ پر نظر ٹکاؤ. اور چوتھی مرتبہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ. بیگ میں پانی کا شیشہ ہے بیٹا، پانی دو. تم نہیں پلائے تو میں تو لا لیا عادل آباد سے پانی، اسے ادھر ہے سامنے. بڑے بڑے لوگوں کو پلانا، یہ معمولی آدمی کو کیا پلانے کا ہے پانی؟ بولے تو میں لا لیا گھر سے. لا بس. بیٹھو نا بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی چوتھی قدرت سنا رہا ہوں نا اللہ کی، یہ سن کے چلے جاؤ. کیوں چلے جا رہے ہیں؟ اس سرزمین پر اللہ نے چوتھی مرتبہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. یتیم بنایا کہ پیدا ہونے سے پہلے ابا چلے گئے. بولو تھے عبداللہ. یسیر بنایا کہ 6 سال کی عمر میں امی چلے گئے. دادا نے کفالت کی تو 9 سال دادا بھی چلے گئے، عبد المطلب بھی چلے گئے. یتیم بنایا، یسیر بنایا. بچے کے ابا گئے تو دادیال والے اس کا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے کچھ بول نہیں سکتے. دادیال کی طاقت اور قوت سے الگ کر کے کھڑا کر دیا. اماں گئی تو نانیال والے کیا کرتے؟ اب ماں رہی تو چوچلے ہے. نانا دادا کے خاندان کے افراد کی طاقت کو ہٹا دیا اللہ نے. نہ دادیال والے نہ نانیال والے. یتیم بنایا، یسیر بنایا. دنیا کی ہر تحریک کے لیے صلاحیت چاہیے، علم چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے. اور پورے عالم میں قیامت تک کا اسلام پھیلانا ہے تو اپنے نبی کو امی بنایا. بولو پڑھے ہوئے تھے اللہ کے نبی؟ جانتے بھی نہیں تھے، لکھنا نہ پڑھنا. صلح حدیبیہ میں جب مکے کے سرداروں میں سہیل نے کہا کہ یہ حدیبیہ کا جو صلح حدیبیہ لکھی جا رہی ہے اس میں لکھا ہے کہ صلح نامہ مابین سرداران مکہ اور محمد الرسول اللہ کے، تو اگر محمد کو رسول مان لیے تو جھگڑا ہی کیا ہے بھائی؟ آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے. بولے رسول اللہ نہیں لکھنا، پھر کیا لکھنا؟ بولے محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی کاتب تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا رسول اللہ کاٹ دو، ابن عبداللہ کر دو. حضرت علی کا ہاتھ کام، میرے بس کا نہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو کٹ کر دو. اللہ کے نبی نے فرمایا قلم دو، بتاؤ کہاں ہے؟ بتا یہ رسول اللہ. اللہ کے نبی نے کاٹ دیا. بولے اب ابن عبداللہ لکھو. پڑھے ہوئے نہیں تھے اللہ کے نبی، امی تھے. امی لقب. پھر چوتھی بات مسکین بنایا. مسکین بولو پیسہ تھا؟ صبح کھاؤ تو شام کا پتہ نہیں، شام کھاؤ تو صبح کا پتہ نہیں. دنیا کی ہر تحریک کے لیے فنڈ فائنانس چاہیے اور عالم میں اسلام پھیلانا ہے. پیسہ ہے کیا؟ ایک اجتماع کے لیے سر پٹک رہے
اور پوری دنیا کے اسلام کے لیے پیسہ تھا، دیا بھی تو لیا نہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا حضور یہ احد کا پہاڑ سونے کا بناتا ہوں، آپ کو پہاڑ تک آنے کی ضرورت نہیں، پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا، جب چاہو جتنا چاہو سونا کاٹ لو اور اپنی ضرورت پورا کر دو، اپنی بیٹیوں کے نکاح میں سونے کے پہاڑ دے دو۔ کہنے لگے اے اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے کھلائے تو میں شکر کروں، اور ایک دن تو مجھ پر فاقہ ڈالے تو میں صبر کروں، میں سونے کا پہاڑ نہیں چاہتا۔ دنیا کہتی تھی کہ پہاڑ لے کر محنت کی تھی سونے کا تو اسلام پھیلا، نہیں مسکین بنایا، تھے ہی نہیں کچھ اللہ کے نبی کے پاس، تھا کچھ؟ ایک مرتبہ حضرت عمر آئے حجرے پر، اللہ کے نبی اٹھے تو پشت پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ عمر رونے لگے، کہنے لگے حضور یہ قیصر و کسریٰ خدا کے باقی اپنے محلوں اور مسیریوں میں رہتے ہیں، آپ دونوں جہانوں کے سردار، آپ کی پشت پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کیوں دھوکے میں پڑا ہے، ان کو دنیا ہی میں اللہ دے کر نمٹا رہا ہے اور ہم کو اللہ آخرت میں دے گا۔ مسکین بنایا، یتیم بنایا، یسیر بنایا، امی بنایا، مسکین بنایا۔ اب فرمایا اس مکے کی زمین پر آواز لگاؤ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یتیم، یسیر، امی، مسکین کی آواز پہاڑیوں میں دب کے رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے دین کے کام کے لیے اور ہمارے دین کے اجتماع کے لیے نہ افراد کی طاقت کی ضرورت ہے، نہ صلاحیت کی ضرورت ہے، نہ مال و دولت کی ضرورت ہے، ہم چلاتے ہیں دین کو۔ پہلی مرتبہ یتیمی و یسیری کی حالت میں امی و مسکین بنا کر کہا نبی جی تمہارا کام ہے آواز لگانا اور ہمارا کام ہے آواز پہنچانا۔ بولو مکے سے نکلی ہوئی آواز کو اللہ نے آج کرنول میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ساری دنیا میں پہنچایا۔ بولو اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ ان قدرتوں پر یقین لانے کے لیے ہمیں اجتماع دیا گیا کہ وہ دنیا کو پہچاننے والے اللہ کو پہچان۔ کل خبر میں جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ رب کو جانتا ہے، کہنے لگا میں آسمان کو اور چاند و ستاروں کو جانتا ہوں اور زمین کے اندر کی معدنیات کو جانتا ہوں، اور میں دنیا کے باغ و بہار کے فرشتے کہیں گے کہ برخوردار یہ مخلوق ہے، ان سب کے بنانے والے کو جانتا کہ نہیں جانتا؟ دنیا بہت جانی تھی، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے یہ اجتماع دیا ہے کہ رب کو پہچان اور رب کی بات کو دنیا میں چلانے کے لیے قربانی دو۔ بولے دیں گے انشاءاللہ؟ بہت تو سن کے اٹھ جا رہے، بات سن کے انجان بھی ہے، اٹھے سے لوگوں کے جگہ پہ آگے بھی نہیں بڑھ رہے۔ دیں گے انشاءاللہ؟ اور نہیں دیں گے تو کیا بگاڑ لیں گے؟ کوئی بولے تو بگاڑنے والا جب بگاڑنے پہ آیا تو رہتے تم، ابھی سے کہیں کو آئے تشکیل کو، ابھی وقت بہت ہے، ابھی پین میں دیتا ہوں، تم کاپی ڈھونڈتے رہو، یہاں ہے پین، تھوڑی دیر سے دیتا ہوں۔ نہیں دیے تو اللہ میاں کیا بگاڑ لیتے؟ بولے تو چھوڑتے اللہ میاں۔ دیں گے تو خدا چمکا دے گا، اور نہیں دیں گے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
اے ہمارے نبی جی، ساری دنیا کے ان نادان انسانوں کو ڈنکے کی چوٹ پر ہمارا پیغام قرآن پہنچا دو۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ 5 خونی رشتے گنائے اللہ نے قرآن میں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ ابھی بیٹھو، تمہارے ابا کو لاؤ، ان کو پورا قرآن دیتے، یہاں بیٹھو، ان کو بٹھا لے بیٹا۔ تیرے ابا کو لا رہے بھائی، اس کو پورا قرآن دیتا ہوں، بیٹھ جا بیٹا۔ اچھا جا بھائی جا۔ کون بھیجے رے تیرے کو؟ رحمان بھیجا، شیطان بھیجا؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں۔ او کرنول والو، نہیں کریں گے تو کیا بگاڑ لیں گے؟ کیا بگاڑ لیں گے بتایا اللہ نے۔ اے ہمارے نبی جی، ڈنکے کی چوٹ پر سنا دو، یہ اپنے باپ دادا کی محبت میں لگ جائیں، آباؤکم و ابناؤکم، اور اپنی اولاد کی محبت میں پڑ جائیں، وہ اخوانکم، اور بھائیوں کی محبت میں پڑ جائیں، وہ ازواجکم، اور اپنی بیویوں کی محبت میں یا بیوی کی محبت میں پڑ جائیں، وہ عشیرتکم، یا اپنے کنبے برادری قوم قبیلے کی محبت میں پڑ جائیں۔ اللہ نے گنایا ہے، آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، عشیرتکم۔ پھر 3 باتیں بتائی۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو انہوں نے مال کمائے اور جمائے ہیں، اس مال کی محبت۔ میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا، میری دکان کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا؟ مال کی محبت۔ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ مال کی محبت میں جو نوٹوں کو بار بار گنتا ہے، خدا اس سے ایمان کی حلاوت چھین لیتا ہے۔ اللہ نے کہا مال کی محبت میں پڑ گئے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اپنے کاروبار کی محبت میں پڑ گئے کہ اس تجارت میں نکاسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، نفع ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کی محبت میں پڑ گئے۔ وہ مساکین ترضونہا، اور اپنے گھروں کی محبت پر راضی ہو گئے۔ اللہ کا راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا تم کو؟ اللہ کے گھر نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ اللہ گنا رہے ہیں۔ آگے اللہ نے تازیانہ مارا ہے، کوڑا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اور سنو، ان 8 محبتوں میں گرفتار ہو کر تم نے اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی محبت کو چھوڑ دیا۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ 2 محبتیں۔ وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے دین کی جد و جہد کی محبت کو، یہ 3 محبتیں دب گئی، یہ 8 محبتیں اس کے سینے پہ بیٹھ گئیں۔ اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، رسول اللہ کی قربانیاں سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کا دین مٹ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ 8 محبتوں میں گرفتار ہو کر
اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے دین کی محبت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ سارے مفسرین نے بے امرہی کا ترجمہ عذاب سے لیا ہے۔ اب عذاب کا انتظار کرو کہ خدا کا عذاب اب آ جائے کہ تب آ جائے، صبح آ جائے کہ شام میں آ جائے۔ جیسے اللہ کے دینے کے راستے ہزار، اللہ کے عذاب کے پکڑنے کے راستے ہزار۔ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ بتا رہا ہے۔ سمجھاتے سمجھاتے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں کرے گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اللہ کی بات سچی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حد میں رہو، بہت آگے جا رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، پورا مجمع نیت کرے کہ جو 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں وہ اجتماع سے 5 مہینے جائیں گے، اور جنہوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینے اجتماع سے جائیں گے۔ نام لکھا کر جانا ہے، نہیں جانا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے دین کی محبت میں دنیا کی 8 محبتیں آ گئی تو اب انتظار کرو، پھر اللہ کیا کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ تم نے کرنول میں اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے۔ جب پانی کا طوفان آیا تھا تمہارا کیا حال ہوا تھا؟ کتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بولو کیا حال ہوا تھا؟ بولو یاد ہے کرنول والوں کو؟ ایک مرتبہ خدا کے عذاب اور پکڑ کو تم نے دیکھا ہے، پھر اللہ کے عذاب سے اللہ مجھے تمہیں ساری دنیا کو بچائے۔ اس لیے جلدی جلدی سب نام دو۔ 5 مہینے بیرون کے بھی ایک آدمی بھی مجمع میں بچنے نہ پائے۔ کیا پتہ آئندہ اجتماع ملے نہ ملے۔ اس اجتماع سے انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ بولو جائیں گے سب انشاءاللہ۔ بہت جلدی نام دے دو۔ دیکھ لو بھائی تمہاری گھڑی میں 7:30 ہو گئے۔ نصیحت کرے تھے 7:30 پہ بند کرنا، دیکھ لو بھائی گھڑی دیکھ لو، ہم ٹائم کے پابند ہیں۔ بتاؤ بھائی ساتھی 5 مہینے کے لیے بتاؤ۔ ایک بھی نہ بچے، بولو نام بولو، جاؤ مت، بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے۔ اٹھیں گے اور کسی کو لے کے اٹھیں گے، جانے والے کو تو اللہ کے سامنے ڈبل پوچھ ہوگی۔ بولو جلدی جلدی سے بولو۔ 4 مہینے کی کتنے لگا؟ ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ نا۔ 4 مہینے لگائے ہوئے، نیت کرو اللہ لے جائے گا 5 مہینے کی۔ ذرا کھڑے ہو کے نام دے دو۔ 5 مہینے بیرون 1 لاکھ سے زیادہ کے خرچ پر، آج تو کھلے ہوئے خرچ پر لوگ جا رہے ہیں۔ 2-3 نام لکھنے والے ہوں بھائی، ادھر بھی ادھر بھی، بھائی نام دو، جاؤ مت کہیں بھی، نام دو۔ بھائی کا نام لکھو۔ ترتیب بعد میں بنے گی، بیٹھ جاؤ۔ شاکر کلور بھائی 5 مہینے۔ 5 مہینے اللہ کے راستے میں، جو اللہ 50 سال سے کھلا رہا پہنا رہا ہے، ننگے بھکے پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ 5 مہینے نہیں کھلائے گا؟ بولو کپڑے پہن کے آئے تھے ماں کے پیٹ سے کرنول والے، نہ پیر میں لنگوٹی تھی نہ ہاتھ میں انگوٹی تھی، ننگے بھکے آئے، اللہ کھلا رہا ہے تو 5 مہینے نہیں کھلائے گا؟ اور بولو بہت سے چپ بیٹھے ہوئے 4 مہینے لگائے والے، اور جلدی بولو۔ اور جو 4 مہینے نہیں لگائے وہ 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ لے جائے گا۔ ابھی بہت دن باقی ہے اجتماع میں، جلدی جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے ابھی دعا کر دیں گے۔ محمد علی کہاں گیا بھائی؟ کلور حلقہ مدینہ مسجد، اللہ قبول فرمائے۔ امام قاسم کہاں گیا؟ جاؤ مت بھائی، جاؤ مت، مہربانی کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، آپ کی کرامت سے نام آ رہے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں آپ لوگ، جاؤ مت۔ امتیاز کہاں گیا؟ بولو اور بولو۔ یوسف علی 4 مہینے کے ساتھ طلبہ اسٹوڈنٹ ہیں تو چلے کے لیے بھی بولو، 4 مہینے کے لیے بولو، چلے کے لیے بولو، جلدی جلدی بولو یار۔
عبد الرشید کہاں گیا؟ جماعتیں بننی آجا چاہیے مسجد سے۔ اس حلقے سے ماشاءاللہ، آپ صاحب۔ بہت بڑا حلقہ ہے عیدگاہ کا۔ چاند مہینے نوشاد بھائی کہاں گئے؟ اشالدار کے اللہ قبول فرمائے۔ داؤد کہاں گئے؟ کرناٹک، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو۔ محمد علی سے 4 مہینے۔ اور بتاؤ بھائی ساتھی، ہمت کرو، ارادہ کرو، بتاؤ بھائی ساتھی 4 مہینے۔ اور جماعتہ بتاؤ ہلکے سے۔ جن جن مسجدوں سے جماعتیں بنا کر لانا ہے وہ مسجد والے کھڑے ہو کر بولو کہ انشاءاللہ میری مسجد سے جماعت ہے۔ بھئی ایسی مسجدیں ایک مسجد والے کھڑے ہوں گے تو ہر مسجد والا کھڑے ہوگا۔ بولو جلدی سے بولو کہ اجتماع سے میری مسجد سے اتنی جماعتیں۔ کون سی مسجد؟ 4 مہینے کی جماعت عمر فاروق سے حلقے ابوبکر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ بولو نا مسجد سے بولو یار۔ بتاؤ بھائی مسجدوں سے بتاؤ، حلقوں سے ادھر بتاؤ۔ بھی بول رہے، دیکھو سنو یار، رحمانیہ مسجد، رحمانیہ سے۔ اور حلقے بولو ابوبکر، کون اللہ سی قبول فرمائے۔ مسجد؟ محمدیہ مسجد سے اللہ قبول 4 مہینے کی فرمائے۔ جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو باقی لوگ محنت نہیں بھائی کریں دوسرے گے، حلقے والے بھی بتاؤ بھائی۔ جماعت کو نہیں نکالیں گے، محنت تو کریں گے نا سب انشاءاللہ، اللہ نکالے گا۔ بولو بتاؤ حلقوں سے تم بتاؤ، گشتے مسجدوں سے کرو، بتاؤ۔ دعا کرو، پڑاؤ کی جماعت ڈالو، کریں گے سب۔ اور بولو نا کون سی مسجد والے، وہ کون سی مسجد ہمارے شریف پاس؟ بھائی 4 مہینے حلقے ابوبکر کے۔ اور بولو یہ منصور علی بہت، بھائی اللہ قبول میں فرمائے، سمجھ نکلنا رہا ہوں آسان فرمائے۔ کرنول میں مخلصین کا علاقہ ہے، بولیں گے تو اخلاص خلاص، اس لیے نہیں بول رہے، بہت اچھے لوگ ہیں، اخلاص خلاص اس لیے نہیں بول رہے، مگر محنت کر کے جماعتیں نکالیں گے نا سب انشاءاللہ۔ اجتماع سے پہلے بہت تھوڑے دن بچے ہوئے ہیں، یہ تشکیل والوں کو الگ لے جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ ترتیب کیسی بنتی ہے آپ لوگوں کی؟ مرکز حلقے کی بتاؤ بھائی ساتھی بتاؤ، 4 مہینے کے لیے بتاؤ۔ کیا ترتیب ہے؟ کلور کون حلقے سی سے مسجد؟ سلام مسجد سے، ایک بیروم کی مسجد مستورات۔ دیر آئے درست آئے، اللہ قبول اللہ فرمائے۔ قبول۔ اور بولو ایسی دیر اور سے بتاؤ بھائی بولو مگر 2 جماعتیں بولو اپنی مسجد۔ بتاؤ بھائی ساتھی حلقوں سے بتاؤ، بہت سے جماعتیں ہیں، بتاؤ بھائی ساتھی، ہمت کرو، ارادہ کرو۔ اچھا بولو محنت سب کریں گے انشاءاللہ۔ 1-2 منٹ اجتماع سے پہلے کی محنت سنو۔ ہر مسجد میں پڑاؤ کی جماعت ڈالو۔ کیا کرو؟ دن کاروبار کے لیے، رات اللہ کے گھر کے لیے۔ بولو اتنا تو کر سکتے ہو نا؟ بہت سی مسجدوں میں پڑاؤ کی جماعت ابھی نہیں بنی ہے، بہت سی جگہ بنی ہے لیکن پھس پھسی ہے، تو دن کاروبار کو دے دو، کم سے کم رات اللہ کو دے دو، رات میں اللہ سے مانگو۔ پہلا کام پڑاؤ کی جماعت۔ فجر کے بعد 2 منٹ مشورہ کرو، کل کس کی وصولی ہوئی تھی، کس کی تشکیل ہوئی تھی، پھر اپنی اپنی مسجدوں کے اطراف محنت کرو۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اپنی اپنی مسجدوں کے دائیں بائیں مشرق مغرب میں نکڑ کے جوڑ کرو کہ عام مسلمانوں تک اجتماع کی دعوت پہنچ جائے، باہر نکڑ کے جوڑ کرو۔ تیسرا کام، اپنی مسجد میں عمومی جوڑ کرو، 4 مہینے والے، چلے والے، سیروزہ والے، عشرے والے اور وقت نہیں لگائے والوں کا اپنی مسجد میں عمومی جوڑ کر سمجھاؤ اور ان کو تیار کراؤ۔ چوتھا کام، اپنے علاقے کے اندر جو خواص ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، امیر ہے، وزیر ہے، ان سے مل کر ان کو اجتماع کی دعوت دو۔ کتنے کام ہو گئے؟ ارے بولو نا۔ 5واں کام، اپنی مسجد کے اطراف بہنوں کے جوڑ کرو۔ جہاں ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے وہاں 15 دن میں مردوں کا بیان کراؤ، جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں عورتوں کو جمع کر مردوں کا بیان کراؤ،
اور عورتوں کو 5 محنتیں دو کہ ہر بہن اپنے گھر سے کسی کو اجتماع سے نکالے، دوسرے صدقہ دے، خیرات دے، صلاۃ التسبیح پڑھے اور یاسین شریف پڑھے، قرآن شریف پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، اور اسی کے ساتھ ان کے بچے بھی دعا کریں کہ اللہ اجتماع کو کامیاب کر دے۔ اور 3 دن اجتماع میں ہمارے گھروں کی بہنیں اعتکاف کریں اور اعتکاف کر کے اللہ سے دعا کریں۔ اورنگ آباد کے اجتماع میں 1 لاکھ سے زیادہ عورتوں نے روزے رکھے اور اعتکاف کیا۔ ایک بہن کے بارے میں اطلاع آئی کہ جس دن اجتماع کی تاریخ ملی تھی، یہ 2 سال میں آج تک 1 روزہ نہیں چھوڑا میں نے۔ اپنی بہنوں، اپنے گھر والوں کو متوجہ کرو، اور عورتوں کو اجتماع گاہ میں نہ لاؤ نہ بلاؤ، آئے تو محبت اور عزت کے ساتھ انہیں لوٹاؤ، فتنہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ کریں گے سب انشاءاللہ۔ خود پابندی کرو اور فکر کرو، اپنے ذمے کا کام کرو۔ ہر مسجد والے اجتماع گاہ کے اندر اپنی ذمہ داری کو پوری کرو۔ وہاں جا کر کچھ نہیں مل سکتا تو 1 کاڑی 1 تنکا اٹھا دو، خدا کی قسم کل میدان قیامت میں وہ تنکا تمہارے نیک اعمال کے پلڑے میں پڑے گا۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ کچھ اعلانات وغیرہ ہے کیا بیٹا؟ یہ دعا کرو، جماعتیں کچھ بولنا بتانا کچھ بھی نہیں، درود شریف پڑھو اور دعا کرو۔ آج اس مسجد میں شب گزاری کی رات ہے۔ کیوں بھائی؟ کئی کی رات ہے؟ تو جتنے مغرب کے اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سب حیات الصحابہ میں رہیں گے نا انشاءاللہ؟ کم ہو جائیں گے؟ رہیں گے؟ اور اتنے رات کو قیام بھی کریں گے؟ اب ڈر رہے ہو، کہیں بھی سونا ہے، اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت کر کے سو جاؤ تو تمہارا سونا بھی عبادت بنے گا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ یہاں سوئیں گے، بولو سوئیں گے انشاءاللہ۔ ایک جگہ ہم ایک ملک میں تھے، وہاں شب گزاری کے اجتماع میں اعلان ہو رہا تھا کہ بھائیو آج کی رات سونے کی نہیں، آج کی رات امت کے لیے رونے کی رات ہے۔ وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت ورحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والے اللہ، اب وقت مدد آ گیا، اپنی رحمت سے مدد فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ پلک جھپکنے تک بھی اپنے نفس کے حوالے مت فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ اپنی مدد کو ہمارے بھائیوں کے ساتھ شامل حال فرما دے، جماعت کے نکلنے نکالنے کو بھی آسان کر دے اور نظم اور انتظام کو بھی آسان کر دے۔ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، کرنے والی ذات تن تنا تیری ہے۔ اللہ ہماری مدد کر دے، اللہ ہماری مدد کر دے۔ ہمارے اجتماع کو عالم کے خیر کا ذریعہ بنا دے، گھر گھر کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، گھر گھر میں 100% نماز زندہ ہونے کا ذریعہ کر دے،
گھر گھر میں 100% تعلیم کے زندہ ہونے کا ذریعہ کر دے، گھر گھر میں 100% سنت کو زندہ کر دے، گھر گھر میں 100% حیا پردے کو زندہ کر دے، گھر گھر میں 100% دعوت کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ اس اجتماع کو ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے خیر بنا دے، خیر بنا دے، خیر بنا دے۔ ہمیں محروم مت فرما، ہمیں محروم مت فرما، ہمیں محروم مت فرما، اے اللہ رحم فرما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ آپ بنجر زمینوں کو زرخیز کر سکتے ہیں، ہمارے دلوں کی زمین بنجر ہو گئی، زرخیز کر دے، زرخیز کر دے۔ اجتماع میں ایمان ہمارے دلوں میں بھر دے، اسلام ہماری زندگی میں بھر دے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ آپ وہ ہیں جو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک رہیں گے، آپ کے بھروسے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تک جو ہوا تیری عزت کی قسم تیرے کرنے سے ہوا ہے، آگے جو ہوگا وہ تیرے کرنے سے ہوگا۔ ہم کو مت دیکھ، ہماری کاہلی کو مت دیکھ، ہماری سستی کو مت دیکھ، ہماری دنیا کی محبت کو مت دیکھ، ہماری نادانی کو مت دیکھ، اپنی رحمت کو شامل حال کر دے۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ اتنی بڑی نعمت اور دولت میں نے تمہیں دی تھی اور کیا کچھ میں نے تم کو نہیں دیا بتاؤ؟ ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، بیوی بچے دیے، کاروبار دیے، صحت دی، ارے بتاؤ کیا کچھ نہیں دیا تم کو؟ بتاؤ میرے اجتماع کے کام کے نہ کرنے کا عذر بتاؤ۔ اے اللہ تیری عزت کی قسم کوئی عذر نہیں ہے۔ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اس پورے مجمع کو قبول فرما، پورے کرنول شہر کو قبول فرما، پورے کرنول ضلع کو قبول فرما، سارے اضلاع کو قبول فرما، سارے صوبے کو قبول فرما، ساری دنیا کو قبول فرما۔ ہمارے اکابر کا آنا آسان فرما۔ اے اللہ اجتماع کے شروع کو خیر فرما، اس کے درمیان کو خیر فرما، اس کے آخر کو خیر فرما۔ آسمانی سلطانی اے اللہ عذابوں سے اجتماع گاہ کی اور اجتماع میں آنے والوں کی حفاظت فرما، پانی کے طوفانوں سے حفاظت فرما، ہوائی طوفانوں سے حفاظت فرما، موسم کو ہمارے موافق فرما۔ اے اللہ تو رب ہے اور تیری سب پہ چلتی ہے، اے اللہ موسم کو ہمارے موافق فرما۔ اے اللہ سارے حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اشرار کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر مفسد کے فساد سے حفاظت فرما، ہر بدخواہ کی بدخواہی سے حفاظت فرما، ہر نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے حفاظت فرما۔ ہر قسم کا خیر ہمارے لیے اور ہمارے اجتماع کے لیے مقدر فرما، اور ہر قسم کے شر سے ہماری اور ہمارے اجتماع کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو بری فرما۔ اے اللہ جو نوجوان جیلوں میں ٹھوسے ہوئے ہیں ان کی رہائی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بیٹیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے علاوہ کون اٹھائے گا؟ اے اللہ ان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، اچھی نسبتیں عطا فرما، ان کے نکاحوں کا فیصلہ فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے۔ لاکھوں کروڑوں کی گود ہری کرنے والے ان بے اولادوں کی گود بھی ہری بھری کر دے دے ان کے گھر بھی اولاد دے دے۔ اے اللہ
ہر مصیبت زدہ کی مصیبت سے حفاظت فرما، ہر پریشان حال کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، ان کے گھرانوں کو قبول فرما، ان کی تشکیلوں کو قبول فرما، ہر ایک کو اجتماع سے تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا کرم فرما، فضل فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، یسر کا سہولت کا معاملہ فرما، فضل کا کرم کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی ساتھی اپنے اپنے حلقوں میں تشریف رکھیں۔